لنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات کے درمیان میں آج پہلی دفعہ آنا ہوا. اس سے پہلے دیگر مدارس میں اور مساجد میں ہم یہاں پر آئے ہیں. بہرحال آپ لوگ علماء کرام سے قیمتی گفتگو سنتے رہتے ہیں. میں قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. زیادہ علمی گفتگو شاید آپ مجھ سے نہیں سن پائیں گے، لیکن جتنی بھی بات سنیں گے انشاءاللہ قرآن اور سنت کی زبان میں سنیں گے. ہم لوگ مغفرت کی راتوں میں اپنے لمحات گزار رہے ہیں، رحمتوں کی راتوں میں اپنے لمحات گزار رہے ہیں، جہنم سے خلاصی اور نجات کے لمحات ہم گزار رہے ہیں. عموماً کوئی خاص موضوع پر بات کرنا اس عاجز فقیر کی عادت نہیں ہے. یہی کوشش ہوتی ہے کہ قرآن پاک کھول کر پڑھا جائے، جو آیت مبارکہ سامنے آئے اسی کو سنا دیا جائے. یہ عاجز فقیر کا معمول ہے. قرآن پاک کھولتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہ جی آپ ان سے کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نکلوا دیجئے. اس کے بعد جو آیت مبارکہ نکلتی ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. کیونکہ قرآن سے زیادہ نصیحت کرنے والی کوئی کتاب نہیں، اور قرآن سے زیادہ واضح بیان کسی کا نہیں. کتابوں میں واضح کتاب، مدلل کتاب اور ٹھوس اور مضبوط کتاب قرآن پاک، جس کے اندر شک اور شبے کی کوئی گنجائش نہیں. قرآن مجید میں اللہ خود فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس میں شک اور شبے کی گنجائش نہیں. بہرحال آپ حضرات بہت سارے علماء کی گفتگو سنتے رہے ہوں گے، لیکن کچھ گزارشات اس فقیر کے بھی سماعت فرما لیجئے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. یہ آیت مبارکہ کیوں نکلی مجھے نہیں پتا ہے، لیکن جب نکلی ہے تو ہم اسی پر بات کریں گے. اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر قائم رہیں، اپنا دھرم، اپنا مذہب، اپنا ریلیجین نہ چینج کریں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ملت ابراہیم کا راستہ بتایا، اس راستے کو اپنانا
میری اور آپ کی سخت ترین ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، تراویح پڑھنے آئے ہیں اور قدر کی تلاش میں بھی بیٹھے ہیں، کیا شک ہو سکتا ہے ہمارے ایمان میں؟ حضرت اشرف علی تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ مرنے تک اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی کہ کون کس حال پر مرے گا۔ یہاں تک کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کسی نے ان سے پوچھا حضرت آپ اپنے مقام کے بارے میں کچھ خبر دے دیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو اس وقت کائنات کا سب سے ذلیل ترین کتا سمجھتا ہوں۔ اگر میرا حال ایمان پر ختم نہ ہو تو میں کتے سے بھی گئے گزرا ہوں۔ اس کی دلیل قرآن ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اور اگر میں ایمان پر گزر جاؤں تو اس وقت دھرتی پر مجھ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے۔ تو فیصلہ حالت پر ہوگا جو ہمارے خاتمے کے ساتھ منسلک ہے۔ شاید ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت سارے نوجوان ایسے ہوں گے جو یوٹیوب کے مادھیم سے بہت سارے لوگوں کو سنتے بھی ہوں گے۔ اس کے اندر ایمان کو بگاڑنے کی بہت سارے راستے اور اسباب اور وسیلے بنا دیے گئے۔ سب سے پہلے تو یوٹیوب کے ذریعے سے اسلام سیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ علماء جو ڈالتے ہیں یہ جائز سمجھ کے نہیں ڈالتے، کم از کم اتنی دیر گناہ سے بچ جاتا بول کے ڈالتے ہیں، مجبوری ہو گئی ہے ہماری، جائز سمجھ کے نہیں ڈالتے ہیں۔ اتنی دیر گانوں سے بچ جاتا، فلموں سے بچ جاتا، ڈراموں سے بچ جاتا، سیریل سے بچ جاتا بول کے، جتنی دیر دین کی بات سن رہا ہے، جتنی دیر اللہ رسول کی بات سن رہا ہے، اتنی دیر تو محفوظ رہتا بول کے ایک آس میں امید میں ڈالتے ہیں۔ ورنہ یوٹیوب کے ذریعے سے دین سیکھنا ایسے ہی ہے جیسے فوٹو میں دیکھ کر روٹی کھانے کا ارادہ کرنا۔ بریانی کے اگر ویڈیو بہترین قسم کی سامنے آپ کے چلا دی جائے ولیمے کے دن، اور یہ کہا جائے کہ حضرت یہی ہے، اس کو تناول فرمائیے، آپ کہیں گے کہ صاحب فزیکلی ہونا مجھے دال چاول دے، مگر میرے کو موجود ہونا فوٹو میں دیکھ کے کیا کروں؟ تو یوٹیوب سے، فیس بک سے، انسٹا سے جو دین آتا ہے وہ بس خالی نالج کی حد تک ہوتا ہے، استفادہ اس سے نہیں ہو سکتا، نور اس سے نہیں مل سکتا۔ جیسے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے فزیکلی روٹی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، دال چاول کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے حقیقی روحانی علم لینے کے واسطے، اللہ رسول کا دین لینے کے واسطے علماء کے سامنے فزیکلی بیٹھنا پڑتا ہے۔ پھر علماء کیوں ڈال رہے ہیں؟ بس اس کی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ اتنی دیر کم از کم کوئی ایمان والا بھائی گناہ سے بچ جائے، ورنہ اس قدر واہیات قسم کی چیزیں یوٹیوب میں چل رہی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ ایکس مسلم نام کا ایک گروپ چل رہا ہے، ایک گروپ کیا 84 گروپ چل رہے ہیں یوٹیوب چینل پر، جو میرے علم کے مطابق ہے، ابھی کتنے ہیں کہ میرے کو نہیں معلوم، مجھے جو علم ہے اس کے مطابق 84 سے زیادہ چینل یوٹیوب پر ایکس مسلم کے نام سے، یعنی پہلے مسلمان تھا، مرتد ہو کر دوسرے مسلمان بھائیوں کو مرتد کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں نوجوان اس کے اندر وزٹ کر رہے ہیں۔ میری آیت سے متعلقہ مضمون ہے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آیتوں کو لے کر کے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کے درمیان اور نان مسلم کے درمیان اختلافات اور دشمنی کی آہنی دیوار کھڑی کر رہے ہیں، تعصب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے ہندوستان کی فضا کو مقدر کرنے کی، لڑائی جھگڑے میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس قدر زوروں کے ساتھ یہ فضا چل رہی ہے کہ کالجز اور یونیورسٹیز کا بہت بڑا طبقہ اس سے متاثر ہو رہا ہے، کہ قرآن کی آیت لے کر کے آگے جس کے اندر صرف آیت ہے اس کا ترجمہ ہے۔ مثال کے طور پر ابھی کچھ دن پہلے، 10 دن پہلے کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، میرے پاس ایک نوجوان بچہ آیا، اس نے کہا مولانا کہ اللہ تعالیٰ جہاں ملے وہاں کاٹ ڈالو بولے کہتے نا کافروں کو، سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 191 ہے کہتے نا، جہاں دکھو وہاں کاٹ دو بولے کہتے۔
اور نبی کو بولے کہتے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی جہاد کرو ان سے اور ان کے ساتھ ہارشنس اپنا اختیار کرو، نرمی ان کے ساتھ نہ کرنا۔ ہمارے اللہ ایسا بولے کیا قرآن میں؟ وہ لگا آیت بھی دے دیے، ترجمہ بھی دے دیے۔ اب یہ نوجوان جو ہے شک لے کر آ رہا ہے، سوال لے کر نہیں آ رہا۔ ایسے ایک نہیں ہزاروں نوجوان ہیں جو ادھر ادھر سے دین سیکھنے جاتے ہیں، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ انتہائی خطرناک رخ پر لے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ کئیوں نوجوانوں کو نیچے کامنٹس میں لکھتے ہوئے دیکھا گیا کہ اگر ایسا لکھا ہوا ہے تو میں اس قرآن کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ بولو نعوذ باللہ، میں اس قرآن کو ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ جب تک آپ علماء کرام کی صحبتوں میں بیٹھ کر قرآن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک ہم کو ان حادثات سے گزرنا پڑے گا۔ نوجوانوں کی یہ بے راہ روی ہمیں دیکھنی پڑے گی اور امت کی گمراہی ہمارے مقدر ہو جائے گی۔ ایسے ہزاروں نوجوان ہیں۔ ایک چینل ہے، آپ اگر غور فرماویں تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک مسلم ظفر کے نام سے ایک چینل ہے، ایک چینل کے اوپر 4,52,000 سبسکرائبرز ہیں۔ اس کے اوپر مسلمانوں کی جو تعداد ہے کم و بیش 40,000 کے قریب ہے۔ اس میں سے اگر 1000 بندہ بھی ایک چینل پر بگاڑ پیدا کر رہا ہے اپنے ایمان پر، تو 84 چینل جو چل رہے ہیں، جو میرے علم کے مطابق ہے، ابھی کتنے چل رہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر 84 چینل ہی اگر ہم تصور کر لیں تو 84,000 نوجوان، 84,000 مسلمان نوجوان اگر اپنا ایمان بگاڑ رہے ہیں تو کیا مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں فکر نہیں کرنی چاہیے؟ ایمان کی حفاظت کا مسئلہ مال سے اور جان سے زیادہ اہم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دے رہے ہیں۔ اسلام میں غلطیاں نظر نہ آئیں تو غلطیاں نکالنے کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، الفاظ بگاڑ کر کے پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ آیت سن ہی لیے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ بھی سن لیجئے، ورنہ آپ یہاں سے شک لے کے جائیں، میں ایسا نہیں چاہتا۔ سیاق اور سباق کاٹ دیتے ہیں، شان ورود کاٹ دیتے ہیں۔ شان ورود کہتے ہیں کس ایٹماسفیئر میں، کس ماحول میں، کس سچویشن میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وہ تمام کا تمام بالائے طاق رکھ کر صرف ترجمہ بتایا جاتا ہے، جس سے سامنے والے کے دل میں اسلام کی نفرت پیدا ہو جائے۔ اور آپ لوگ اگر نہیں جاتے وہ چیزوں پہ تو آپ قابل مبارک ہیں۔ جاتے ہیں تو اپنا ایمان بچانے کی فکر کریں، فوری سے پہلے ان چینلوں سے دور رہیں۔ اگر جاتے ہی ہیں تو کم از کم اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر تسلی بخش جوابات حاصل کریں۔ کئیوں نوجوان ہیں جو میرے پاس آج بھی میسیجز موجود ہیں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جو یہ لکھ رہے ہیں کہ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کیوں کہا اللہ نے؟ جہاں ملو مارو، قتل کرو، باندھ دو اور مار دو۔ یہاں تو ان کو یہ عذاب دوں گا ہی، آخرت میں بھی ان کو عذاب دوں گا، یہ کیوں کہا اللہ نے؟ کافروں سے اللہ کی کیا دشمنی ہے؟ سوالات کر رہے ہیں بچے، یہ مسلمان بچے کر رہے ہیں تو سوالات ہیں، کیونکہ آیت کا بیک گراؤنڈ نہیں معلوم، آیت کا سیاق و سباق نہیں معلوم، آیت کس سیناریوں میں، کس زون میں نازل ہوئی وہ نہیں معلوم ہے۔ یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، یہ وہ اس وقت کی آیت ہے جب وہ صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وار زون میں تھے، وار زون میں، جنگ کے میدان میں تھے۔ جنگ کے میدان میں پھول بانٹو بولیں گے، ارے بولو جی، جنگ کے میدان میں جنگ کرو بولیں گے، تو وہاں جس وقت میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، نرمی اس لیے اختیار کرنے کے لیے نہیں فرمایا گیا کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج عالی بڑا رحم دلانا تھا۔ اتنا رحیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رحیمیت اور آپ کی مہربانیوں کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ آپ بھی رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے یہ دو صفاتی نام محبوب کے لیے بھی استعمال کیے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے، فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، آپ رؤوف بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں۔
سبحان اللہ، اتنے محبوب پیغمبر تھے، اتنا پیار کرنے والے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی نرمی کا مظاہرہ میدان جنگ میں نہ کرنا، یہاں پر انہیں ہارشنس دکھانا تاکہ آئندہ غلطی کرتے ہوئے یہ بچ سکیں، آئندہ غلطی کرتے ہوئے آپ کی سختی والا چہرہ ان کے ذہن میں آئے. ایسا نہ ہو کہ بار بار آپ کی نرمیوں کا ناجائز فائدہ یہ لوگ اٹھائیں، کیونکہ ماضی میں ایسا ہو چکا تھا. صلح حدیبیہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آگے تھے حج کے ارادے سے، لیکن کفار و مشرکین نے رسول اللہ کو معاہدہ کر کے لوٹنے پر مجبور کیا. اللہ اکبر. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلانہ صفت کی وجہ سے اس جنگ کو، وار کو جو ہونے کا اندیشہ تھا، معاہدے اور صلح پر اس جنگ کو اللہ کے رسول نے موقوف کر دیا، یہاں تک کہ آپ اپنے راستے سے واپس پلٹ کے چلے گئے. تو یہ لوگ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر خود انہوں نے جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ کر حضور پر اور ان کے صحابہ پر، ان کے گھرانے والوں پر ظالمانہ اور جابرانہ اقدامات کرنے لگے. تو اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے نبی اب ان کے ساتھ نرمی والا پہلو اختیار بولو نہیں کرنا، اور بنتا بھی نہیں تھا. مجرم کے ساتھ نرمی کرنا یہ کیا مطلب ہے؟ کوئی انسان جو ہے قاتلانہ جرم میں پکڑا جائے اور آپ کی گورنمنٹ اسے ڈیتھ پینالٹی دے دے اور شوٹ ایٹ سائڈ آرڈر دے دے، وہ بھاگ نکلے تو جہاں ملے وہاں مارنے کا حکم ہوتا ہے. اور آپ کی اور میری نظر میں کچھ برا بھی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا جرم ثابت ہو گیا. تو انڈین پینل کوڈ دفعہ 96 کے تحت کوئی اگر اپنے دفاع میں لڑتا ہے تو وہ جرم نہیں کہلاتا، اپنی مدافعت میں لڑتا ہے، اپنے سیلف ڈیفنس میں لڑتا ہے تو وہ جرم نہیں کہلاتا. اپنے بچاؤ میں لڑنا یونیورسل لا ہے، نیشنل لا ہے، انٹرنیشنل لا ہے، یونیورسل لا ہے. تو جہاں جہاں آیات جہاد آئی ہیں وہاں اچھے سے یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ اس کے پیچھے وداؤٹ اینی ریزن اللہ نے بھی رسول نے بھی کوئی ظلم اور جبر نہیں کیا ہے. یہاں تک کہ کہا کہ جب وہ لوگ ہتھیار ڈال دیں تو پھر تم ان کے ساتھ جنگ نہ کرنا، اگر وہ حرم مقدس میں آ جائیں تو تم ان سے جنگ نہ کرنا جب تک کہ وہ لوگ تقدس پامال نہ کریں. یہ باتیں بتائی گئی. تو آیتوں کو بیچ میں سے کاٹ کاٹ کر کے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے. ایک ایمان ایسا خراب کر رہے ہیں آن لائن کے ذریعے سے، دوسرے ایمان خراب کرنے کا راستہ یہ بنایا کہ فلموں اور ڈراموں اور سیریلوں کے ذریعے سے ہر مسلمان گھر میں پوجا پاٹ داخل کر دی. ہر مسلمان گھر میں، مسلمان گھرانہ ہے، میرا اور تمہارا تعلق مسجد سے بھی ہے لیکن گھر میں سیریل چل رہا ہے. اگر مجھے آپ کو سمجھانا نہ ہوتا میں خدا کی قسم یہ الفاظ اپنی زبان پر نہ لاتا جو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں. سیریل شروع ہوتا ہے اور سیریل کے ساتھ ان کے باقاعدہ شلوک اور بھجن شروع ہو جاتے ہیں، اور ان بھجنوں میں جو ہے وشنو کو خدا کہا جاتا ہے. اوم منگلم بھگوان وشنو بول کے سیریل شروع کر دیتا ہوں میں. مسلمان کے گھر میں اس کا کیا کام ہے؟ ایمان والے کے گھر میں اس کا کیا کام ہے؟ آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں میرا گھر شرک سے پاک، جبکہ کوئی دن ایسا نہیں جبکہ میرے اور آپ کے گھر میں بھجن نہ چل رہا ہو. اگر کوئی حفاظت کر رہا ہے اپنے گھر کی ایسا تو وہ سلیوٹ کرنے کے لائق ہے، سلام ہے، ان کو سلام ہے. اگر کوئی نہیں کر رہا ہے حفاظت تو اسے چاہیے کہ وہ غور کرے کہ کہیں تمہارے بچے اور ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں ایمان کے خاتمے کی طرف نہیں جا رہی ہیں، ملت ابراہیم کو چھوڑنے کی کنڈیشن میں تو نہیں آ گئی ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کون آئے گا، کون بھٹکائے گا ہمارے بچوں کو، کسی کے آنے کی ضرورت نہیں. آپ نے موبائل دلا دیا ہے، بچے کو تنہا چھوڑ دیا ہے، ڈاٹا دلا دیا ہے، بچے کو مرضی کا مالک بنا دیا ہے. اب وہ حجرے میں جائے گا، کنڈی لگائے گا، من چاہی چیز دیکھے گا. اس میں شرک بھی ہوگا، اس میں کفر بھی ہوگا، اس میں ارتداد بھی ہوگا، اس پر بہکانے والوں کی ایک لمبی قطار ہوگی. ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایمان غارت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کے لا لیے تو بولو نا، ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کر جو لا لے گا وہ فلاح اور کامیابی پانے والا ہوگا. نوجوان بچے سوچ رہے ہوں گے کہ صاحب سیریلاں تو عورتوں کا کام ہے، ہم نہیں دیکھتے ہیں. تو نوجوان بچوں کے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس راستے سے نہیں، فلموں اور گانوں کے ذریعے سے آپ کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے.
اچھے سے سن لیجئے، ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جس کو لائک کرنے کے بعد آپ کا ایمان محفوظ رہنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ اگر آپ جان بوجھ کر کے سمجھتے ہوئے اگر آپ نے اس کو لائک کر دیا، آپ کسی بھی مفتی کے پاس جاؤ، شرک کی، کفر کی تائید کرنا بھی کفر اور شرک ہے۔ اور لائک کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ میں اس ویڈیو کی تائید کرتا ہوں۔ نوجوان بچے، تیرے اندر رب دکھ رہا کہتے، تے کو سجدے کروں کہتے، اس کو کبھی مسجد میں رب نظر نہیں آیا؟ ارے بولو، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے نوجوان بچے؟ اب میں پورا کھلے الفاظ میں نہیں گا سکتا ہوں، اشارتاً بتا رہا ہوں، تیرے اندر رب دکھ رہا کہتے، تے کو سجدے کروں کہتے۔ مسجد کے اندر رب نظر نہیں آیا، قرآن میں رب نظر نہیں آیا، تلاوت میں رب نظر نہیں آیا، ذکر و شغل میں رب نظر نہیں آیا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں رب نظر نہیں آیا، علماء میں رب نظر نہیں آیا، اولیاء میں رب نظر نہیں آیا۔ اگر کسی کے ہاں نظر آیا ہے تو پھر تجھے اور مجھے اوباش عورتوں کے پیروں میں رب نظر آیا ہے۔ جو قرآن، جو سنت، جو تعلیم دیتے ہیں اس کے بالکل اگینسٹ میں آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں میں اور آپ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اچھے سے سننا، مسلم شریف کی روایت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تتخذوا قبری مسجدا، میری مزار مبارک کو سجدے کی جگہ نہ بنانا۔ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی معزز ہے، مکرم ہے، محترم ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری مزار مبارک کو سجدہ نہ کیا جائے، اور نوجوان گانا سن کر ٹھمک رہا ہے کہ میں تجھے سجدے کروں، اور باش عورت کے قدموں میں رب ڈھونڈ رہا ہے، پینے پلانے والی عورتوں کے پیروں میں رب ڈھونڈ رہا ہے۔ جو اسلام تجھے یہ تعلیم دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرش معلیٰ پر جا کر آنے والے، ان کے قدموں میں پڑھنے کی پرمیشن نہیں، سجدہ کرنے کی پرمیشن نہیں، خود رسول اللہ فرما رہے میرا دین نہیں ہے یہ۔ اور بالاتفاق یہ بات ہے، کسی کے مذہب اور مشرب میں کوئی اختلاف نہیں، اہل حدیثوں کے پاس نہیں، سلفیوں کے پاس نہیں، دیوبندیوں کے پاس نہیں، جماعت اسلامی کے پاس نہیں، بریلیوں کے پاس نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ فتاوی رضویہ جن کے ٹیکے پر لوگ یہ کرتے ہیں، ان کا کتاب کا حوالہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 2 ہے، سجدے کا بیان ہے، اٹھا کر کے آپ پڑھ لیجئے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں ایک فتویٰ اس وجہ سے سنا رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ ان کے ٹیکے پر اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ حضرت، میں ادب احترام سے نام لوں گا، علمی اختلاف اپنی جگہ پر، احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 2 سجدے کے بیان میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ سجدے تعظیمی حرام ہے اور سجدے عبادت شرک ہے۔ جس کے ٹیکے پر یہ چل رہا ہے ان کا فتویٰ یہ ہے، اچھے سے سمجھ لو، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے تو پھر اپنے آنکھ اور کان کھول لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جس کو شرک نہیں سمجھ رہے وہی شرک نکلا۔ باقی جتنے مسالک ہیں ہر مسلک میں یہی ہے، جس پر ٹیکا ہے ان کا فتویٰ اس وجہ سے دیا ہوں کہ غلط فہمی میں نہ رہو کہ ان کے فتوے میں شاید اجازت ہوگی، کسی کے فتوے میں اجازت نہیں ہے، نہ دیوبندیوں کے فتوے میں اجازت ہے، نہ بریلیوں کے فتوے میں اجازت ہے، نہ جماعت اسلامی کے فتوے میں اجازت ہے، نہ دعوت اسلامی کے فتوے میں اجازت ہے، نہ ہی اہل حدیث اور سلفیوں کے فتوے میں اجازت ہے۔ بالاستیعاب دیکھ کر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے خدارا اپنے ایمان کی فکر کریں کسی بھی اعتبار سے۔ نوجوان بچے، معصوم بچے بھی بیٹھے ہیں تھوڑے، ان سے بھی کہوں بیٹے گیم کھیلنے سے پہلے اپنے علماء کو لا کر کے بتاؤ یہ گیم کھیلوں کیا نہیں کھیلوں، بول کے گیم کے اندر جو ہے بچوں کا ذہن بدل دے رہے ہیں۔ ایک گیم ہے جو اینڈرائڈ فونوں میں ہوتا ہے جس کا نام ہے ٹیمپل رن، دیکھیں نا بیٹا، ہاں بچوں کو معلوم ہے، دیکھو دیکھیں نا، دیکھیں بیٹے، شاباش، بولو دیکھیے ٹیمپل کا مطلب کیا ہے بیٹے، بولو، مندر۔ رن کا مطلب کیا ہے؟ ٹیمپل رن کا مطلب ہے مندر کی طرف دوڑو، اور بچے کھیل رہے ہیں شوق سے، اور پیچھے جو شیطان دوڑایا ہے وہ داڑھی والا ہے۔ کیسا بچوں کے دماغوں کو جو ہے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے، احساس کرو لوگوں۔ دشمن عناصر کو صرف اور صرف تمہارے ایمان سے خوف ہے، تمہارے اعمال سے، تمہاری عبادتوں سے انہیں اتنا خوف نہیں ہے۔ تم نمازیں پڑھتے ہو، وہ تمہارے احترام میں بازو ہٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
اگر انہیں کسی چیز کا خوف ہے تو وہ میرے اور آپ کے مضبوط چٹان کی طرح اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر کھڑے ہو جانے والے ایمان سے تکلیف ہے ان کو. مومن اور مسلمان کے ایمان میں تذبذب نہیں آنا. اس آیت مبارکہ میں جو میں نے آپ حضرات کو سنائی ہے یہی بات بتائی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم اپنے بچوں کو، اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے، وصیت ایک ہوتی ہے نصیحت، ایک ہوتی ہے وصیت. نصیحت جو ہے عام حالتوں میں کی جاتی ہے، لیکن وصیت جو ہے وہ ایک مخصوص کنڈیشن میں کی جاتی ہے جب یہ اندیشہ ہو جائے سامنے والے کو کہ بھئی میرے پاس اب وقت زیادہ نہیں ہے، اس وقت میں وصیت کی جاتی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں سے بلا کر کے پوچھا کہ بھئی جو ہے میں جس اللہ کی عبادت کرتا تھا تم کس کی عبادت کرو گے؟ اچھا ایمانداری سے بولنا پیارو، زندگی میں کتنے مرتبہ میں نے اور آپ نے اپنی اولاد کو یہ وصیت کی ہے؟ بولو، کی ہے ہم نے؟ نہیں کی ہے تو قرآن پر عمل کریے، گھر جاتے ہی وصیت کریے. ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد سے اور یعقوب علیہ السلام سے عرض کر رہے ہیں، اے میرے بچوں، یقیناً اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، یعنی دین اسلام کو. قرآن مجید میں یہاں پر لکم الدین ہے خالی، لیکن اس کی وضاحت دوسری آیت مبارکہ میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے پاس اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ایکسیپٹیبل ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور راستے پر چل کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، قبول نہیں کریں گے. اور کہا فلا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا کہا؟ بولو فلا تموتن، بولو فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ ایٹ لیسٹ مسلمان رہو. ایمان کا حفاظت کرنا کس قدر ضروری ہے یہ ذرا سوچو آپ. ایک نبی اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ہرگز نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ کم از کم مسلمان رہو. کیونکہ مسلمان رہے تو آج کی کل کی سزا بھگت کے کی، ایسا کی ویسا کی، جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا بن جاتا. ایمان نہیں، اسلام نہیں، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کی رخصتی ہو گئی ہمیشہ کے لیے جہنم میں. بعض لوگ یہ غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، انہوں ہمارے کو جہنم میں کیوں ڈالیں گے؟ بولو ارے امید ہے کہ نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ ارے بولو جی، امید ہے نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیوں ڈال دے گا ہم کو جہنم میں؟ بھائی نہیں ڈالے گا. ہمارا تخیل اور خام خیال ہے، اس کو نکال دیجئے. اللہ میاں جہنم آلوہ بھوننے کے واسطے نہیں بنائے. ہاں سمجھ رہے ہیں؟ جہنم بنائی ہے تو پھر اس میں ڈالے جانے والے بھی بنائے جائیں گے. اچھے سے سننے کی بات ہے پیارو، اچھے سے سمجھ لو. اگر آپ اپنے جسم سے پیار کرتے ہیں، جو کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ بھائی ذرا. آپ اپنے وجود سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ارے سب بولو، کرتے ہیں نا بھائی؟ ٹھیک. آپ اپنے جسم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، انسیت رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ کے جسم کا کوئی حصہ کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہو جائے اور اس کے کاٹ کر الگ نہ کرنے کی وجہ سے جسم کے دوسرے حصے کو ڈیمیج کرنے کا اندیشہ ہو، تو اس وقت میں آپ اپنا پاؤں کاٹ کے الگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ بولو کرتے نا. اگر کوئی آپ سے آ کر کہے صاحب آپ کو اپنے اوپر رحم نہیں آ رہا، آپ کو اپنے سے پیار نہیں ہے، انہیں بولتا پیار ہی چاہیے کہ پیر کاٹ دوں. ارے بولو پیار کیا ہے؟ پیر کاٹنا پیار ہے، اس کو ضائع کر دینا پیار ہے، اس کو نکال کر جلا دینا، دفنا دینا، کوڑے اور کرکٹ میں پھینک دینا ہی پیار ہے. اگر یہ جو ہے موذی مرض اور کینسر کے ساتھ میرے وجود سے لگا ہوا رہے گا تو جو حصہ اچھا ہے اس کو بھی ڈیمیج کر دے گا، اس کو بھی نقصان پہنچا دے گا. تو اب اس پیر کے بارے میں میرا اور تمہارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو اپنے جسم سے نکال دینا رحمت ہے، اس کو اپنے جسم سے علیحدہ کر دینا، کاٹ دینا، یہی اس کے ساتھ رحم ہے. بولو رحم ہے کہ نہیں ہے؟ سب بولو نا، رحم ہے نا. پیر کاٹ دینا رحم. تو بظاہر خالی اگر کوئی پوچھے پیر کاٹ دینا رحم ہے کیا، بولتے صحیح نہیں لگتا، لیکن اس کے متعلقات لگا کر جب پوچھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں صاحب پیر نہیں کاٹیں گا تو نہیں بچیں گا کیسا ہو؟ بولتے نہیں بولتے؟ اسی طریقے سے جو جہنمی لوگ ہیں ان کو جہنم میں ڈالنا، کیونکہ وہ سماج کا ناسور ہے، کینسر ہے، وہ لوگ مریض ہیں، وہ لوگ وہ حصہ اگر اللہ جہنم میں نہ ڈالیں تو دوسروں کو بھی وہ کینسر کے مرض میں مبتلا کر دیں گے.
شرک کے کینسر میں، کفر کے کینسر میں، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کے کینسر میں مبتلا کر دیں گے. یہاں تک کہ ان لوگوں کے پلاننگ، ہم لوگاں تو چھوٹے موٹے چخپندے ہیں، ان لوگوں کی پلاننگ رسول اللہ کو اپنی ملت میں ملا لینے کی تھی. کفار کی اور یہود و نصارہ کی پلاننگ جو ہے کس کو؟ رسول اللہ کو اپنے پیچھے لگا لینے کی چکر میں تھے وہ لوگ. قرآن مجید کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہود اور نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ آپ ان کے مذہب میں شامل نہ ہو جاؤ. آپ کا پیچھا اٹھائیں گے یہ لوگ. جب حضور کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو میں اور آپ کون سے کھیت کے مولیاں ہیں؟ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا. چوپی چلو گا فری میں گیم نہیں دے دے رہے ہم لوگوں کو، گیموں کے پیچھے گیماں چھپے ہوئے ہیں. کبھی فری فائٹس کے نام سے، کبھی جو ہے نا وہ کیا بولتے وہ پب جی کے نام پہ، کبھی کسی چیز کے نام پہ دھوکے میں ڈالے ہوئے مجھے اور آپ. خدا کے واسطے اپنے بچوں کی گیم پر نظر رکھو کہ کیا کھیل رہے ہیں، ویڈیوز پر نظر رکھو کہ کیا کر رہے ہیں. اگر کوئی یہ سوچتا ہے نہیں پرائیویسی میں مداخلت ہو جاتی تو پھر تیار رہو اس دن کے لیے جب تمہاری اولاد تمہاری نافرمان ہو جائے گی. تیار رہو آپ. تمہاری اولاد سخت ترین نافرمان ہو جائے گی. ماں باپ آج جا کر کے علماء کی ٹھوڑیاں پکڑ کے بول رہے ہیں مصعب اچھا تھا، مصعب کون کیا کر دیے کہ نہیں معلوم، بگڑ گیا. کون کیا بھی نہیں کرے، تم لوگ اپنے ہاتھوں سے اس کا مردہ کھاڑے سو. تم لوگ ایک ویڈیو آئی یوٹیوب کے اوپر بیبی کیوٹنس کے نام سے، 48 ملین لوگ اس کو دیکھے. کتنے؟ 48. وہ کب کا کی بوروں میں ابھی کتنے ہیں میرے کو نہیں معلوم. 48 ملین لوگ دیکھے کیوٹنس بول کے. اس کے اندر کیا دیکھا میں دیکھ کر سوچنے لگا اللہ یہ نافرمانی کو کیوٹنس کیسا سمجھ رہے ہوں. بچہ جو ہے فون کھیل رہا ہے، چھوٹا معصوم بچہ 1.5 سے 2 سال کا میکسیمم، وہ فون لے کر کے یوز کر رہا ہے. ماں فون لینا چاہتی ہے تو ہٹو مما بول رہا، ڈونٹ ٹچ بول رہا. تو اب جو ہے ماں کیا کری، بچے کی یہ حرکت اس کو اچھی لگی. چھوٹے بچوں کی ہر حرکت اچھی لگتی ہے تو کیوٹنس بول کے انہیں ایک ویڈیو بنا کے جو ہے نا یوٹیوب پر ڈال دی. وہ لوگ دیکھ رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ، اللہ تمہارے بچے کو نظر بس سے بچائے، یہ بچائے وہ بچائے، سب ہے لائن سے. لیکن اس کے اندر نافرمانی کا بیج کسی کو نظر نہیں آیا. یہی حرکت جب 17 سال کی عمر میں وہ کرے گا تب کیوٹنس نہیں، تمہیں بولو نافرمانی نظر آئے گی. اس لیے آج جوان بچے کوئی ماں کام لگا دے دادی امی، یہ وہیں کی بنیاد ہے جو کیوٹنس کے عنوان سے شروع ہوئی تھی. یہ بیج تم نے ڈالا ہے، اپنی اولاد کو تم نے نفرت میں مبتلا کیا ہے. اس لیے خدا کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں اپنی اولاد کو اپنی نگاہوں کے سامنے نگرانی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی سے ان کو دور رکھو، یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کے مطابق دو، اپنی نگاہوں کے سامنے کرواؤ جو کروانا ہے. ڈور بند کر کے ہوم ورک کرنا، ڈور بند کر کے لیپ ٹاپ پہ کام کرنا، ڈور بند کر کے. یاد رکھ لو آپ اپنے بچے سے کتنی ہی عقیدت کیوں نہ رکھتے ہوں، محبت کیوں نہ رکھتے ہوں، بھروسہ کیوں نہ رکھتے ہوں، اس کا نفس و شیطان آپ کے اتنا پیار نہیں کرتا. وہ ان کو ظلم پر لے جائے گا، غلط راستے پر لے جائے گا. یا تو پھر آپ مکر جاؤ اور کہہ دو کہ میرے بچے کے ساتھ نہ فرشتہ پیدا ہوا نہ شیطان، تاکہ آپ ایمان سے ہی فارغ ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان. مردوں کا ایمان ایسا کھینچ رہے ہیں، بچوں کا ایمان ایسا کھینچ رہے ہیں، عورتوں کا ایمان ایسا کھینچ رہے ہیں. ہر بھجن کی جیسا جیسا ان لوگوں کے تہوار آتے ہیں، ڈراموں کے اندر سیریلوں کے اندر ان بھجنوں کو منتقل کیا جاتا ہے اور ہم پیسے دے کر مسلمان گھرانوں میں وہ بھجن بجائے جاتے ہیں. بولو کیبل کا پیسہ دیے بغیر بجا سکتے ہیں آپ اپنے گھر میں اس کو؟ بولو جی. ٹی وی کا پیسہ دیے بغیر، کیبل کا پیسہ دیے بغیر، ڈاٹا کا پیسہ دیے بغیر آپ اپنے گھر میں چلا سکتے ہیں کیا اس کو؟ پیسے دے کر ہم اپنے ہاتھ سے ایمان غارت کر رہے ہیں. اپنے گھر والوں کا قیامت کے دن تمہاری اولاد، تمہارے بچے، تمہاری عورتیں تمہارا گریبان پکڑیں گے. یاد رکھو آج تھوڑے دن کے لیے ان کے واسطے ظالم بن جاؤ، کل وہ تمہارے پاؤں چومیں گے، تمہارے پیشانی کو بوسا دیں گے، تمہاری قدم بوسی کو سعادت سمجھیں گے. اگر ہم نے آج ان کو ڈھیل کے نام پر، آزادی کے نام پر ان کے اوپر نظر رکھنا چھوڑ دی، ان کو صحیح اور غلط میں فرق اور امتیاز بتانا چھوڑ دیا، تو پھر آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ وہ اولاد ہونے والی ہے جو آپ کے قتل کا، آپ کی نافرمانی کا سامان بنے گی. کل ہی ایک ویڈیو آیا، حیدرآباد کی نیوز ہے، اس کے اندر ایک ماں جو ہے بچے کے ہاتھ سے موبائل لے لی. بچہ گیم کھیل رہا تھا، بچے کے ہاتھ سے موبائل لے لی ماں، اور ہوم ورک کی کاپی ہاتھ میں دے دے کے فون ملا کے اپنی ماں سے بات کرنے بیٹھ گئی. اپنی ماں سے بات کرنے بیٹھ گیا. ماں سے بات کریں گی تو لازمی بات ہے طویل بات نکلے گی، ادھر کی فلاں کی ادھر کی. بچہ پیچھے ٹہلتا رہا. جب اس کے برداشت سے باہر ہو گیا تو بچہ وہاں بیاٹ پڑا ہوا تھا، اٹھایا اور ماں کے سر پہ دے مارا. آن دا اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی، ماں مر گئی.
بچے کا قصور ہے اس کے اندر؟ بولو نہیں ہے. آپ نے اس کے ساتھ ظلم کر کے اس کے ڈوپامین کے ریلیز کرنے میں مدد کیا. اب وہ بے قراری جو ہے نا، وہ نئی یونیک چیز پانے کی چکر میں جو بے قراری، جو ڈوپامین ان کا مائنڈ جو ریلیز کر رہا ہے، اس کی طلب میں بچہ نہیں ملنے کی وجہ سے بے قرار اور بے چین ہے اور اپنی ہی ماں کو قتل کر دیتا ہے. حیدرآباد کا واقعہ سنا رہا ہوں، زیادہ دور کا نہیں ہے، یوٹیوب میں ہے، دیکھ لو ابھی بھی اٹھا کے. بچے نے بیٹ سے اپنی ماں کا قتل کر دیا. حیدرآباد ہی کا. اور ایک واقعہ وہ کیا ہے، وہ فری فائر یا کیا ہے پتہ نہیں. ہاں فری فائر وہ کیا ہے کہ ایک گیم ہے، وہ کھیلنے کے بچے عادی ہو گئے. ماں نے فون چھینا اور ہوم ورک کرنے کے لیے بٹھایا. بچہ گیا، نانا کی سروس ریوالور نکالی اور ماں کو جو ہے نا 6 کی 6 گولیاں ٹھوک دی ماں کے سینے میں. حیدرآباد کا واقعہ یہ نیوزوں میں بھی آیا، منصف میں آیا، اعتماد میں آیا، سب جگہ پر آیا. خدا کا واسطہ لے لو پیارو، اپنے بچوں پر نظر رکھو، ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو. نوجوان بچوں سے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ، اس کے حبیب کا واسطہ، آپ سمجھ لو میرے ہاتھ آپ تک نہیں آ رہے، لیکن آپ تھوڑی دیر تصور کر لو کہ میرے ہاتھ آپ کی ٹھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں. میں آپ کی ٹھوڑی پکڑ کے کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے قرآن پڑھو پیارو، اللہ کا کلام پڑھو پیارو، اپنے علماء کی نگرانی میں پڑھو. اگر ہم نے قرآن اپنے ہاتھوں کو قرآن سے ہم نے محروم کر لیا، اپنی نظروں کو قرآن سے محروم کر لیا، اپنے دل کو قرآن سے محروم کر لیا، تو آپ اور میں اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں جس کا ہم سب کو سہارا ہے اور ٹیکا ہے، وہی نبی مجھے اور آپ کو اللہ کے ہاں پکڑوا دیں گے. وہی نبی مجھے اور آپ کو اللہ کے ہاں پکڑوا دیں گے. سن لینا اچھے سے. ارے ہم میں سے کس کو بھروسہ ہے کہ ہمارے نبی ہماری شفاعت کریں گے؟ بولو نہیں ہے بھائی. باقی کے لوگوں کو ہمارے نبی ہماری شفاعت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے نا انشاءاللہ. آج ہم سب کو ٹیکا حضور کا ہے. کس کا ہے ٹیکا؟ بولو حضور کا ٹیکا ہے ہم سب کو. اگر حضور خود پکڑوا دیں تو میرا اور آپ کا کیا ہوگا؟ بولو کوئی چھڑا سکتا ہے؟ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی پیر و مرشد؟ ارے بولو کوئی چھڑا سکتا ہے کیا بیا؟ نہیں چھڑا سکتا. جس کو رسول اللہ پکڑوا دیں اس کے چھوٹنے کا تصور بھول جاؤ. اچھا رسول اللہ بھی پکڑوائیں گے کیا کسی کو؟ اتنے رحیم و کریم ہے نا انہوں تو بالکل. لیکن تم سے پیار کرتے ہیں لیکن اللہ سے زیادہ پیار نہیں کرتے. تم سے جو پیار ہے وہ ہے یقیناً، لیکن تم سے زیادہ پیار انہوں کس سے کرتے؟ سب بولو جی. اللہ سے پیار کرتے. سب سے زیادہ پیار رسول اللہ کا کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، بعد میں امت کے ساتھ ہے. اسی لیے جب اللہ کے حقوق مارے جائیں گے تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے. قرآن مجید کی آخری آیت پڑھ کر، ایک آیت مبارکہ آخری نصیحت کے طور پر پڑھ کر کے بات ختم کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول علیہ السلام کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی علیہ السلام کہیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم ہے. بولو ان قومی، یہ میری قوم ہے. اتخذوا، آپ پکڑ لیجئے ان کو. محبوب ان کا جرم کیا ہے؟ حضور جرم بھی بتائیں گے. ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے آپ کا قرآن چھوڑ دیا تھا. میری قوم نے کیا چھوڑ دیا تھا بتاؤ؟ سب بولو نا پیارو. آپ کا قرآن چھوڑ دیا تھا. رسول اللہ کہہ کر کے پکڑوائیں گے. دم ہے تو تم اس سے نکل کے بتاؤ، اگر نہیں ہے تو پھر تیاری پکڑ لو اور قرآن سیکھنا شروع کر دو. اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر ان کی ٹوڑیاں پکڑ کے ان کو ریکویسٹ کر کے روزانہ ایک آیت شریفہ کا معمول بنا لو. ایک آیت بس، زیادہ نہیں، ایک آیت. اپنے علماء کی صحبت میں بیٹھو. جوانوں سے بھی کہتا ہوں، بچوں سے بھی کہتا ہوں، بوڑھوں سے بھی کہتا ہوں، پیارو اپنے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر دیں، تباہی کر دی، سب کچھ ہم نے کر دیا. بس ایک گزارش ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ کر کے آ جاؤ. قرآن اور سنت کو اپنے سینے سے لگا لو. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق دے. اللہ قرآن سے عشق اور محبت نصیب فرما دے. کیا کہا؟ جی ہاں ٹھیک ہے، کر لو.